قرآن کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 12 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے پکڑا تھا بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد۔ آپ کو یاد ہے پچھلی مرتبہ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، 7 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کے ساتھ جو تم نے پختہ عہد کیا ہے اس عہد کو بھی تم نے یاد رکھنا ہے۔ اور وہیں پر آگے بات ہوئی تھی کہ وہ عہد کیا تھا، اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے اللہ کی بات کو سن لیا اور ہم اللہ کی بات کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کی بات کہاں پر ہے، خالق کی بات کہاں پر ہے، انسانوں کے مالک کی بات کہاں پر ہے؟ وہ اس قرآن میں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور یہ کتاب میں آپ لوگوں کو بار بار یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کتاب کا کوئی رائٹر نہیں ہے۔ اس کے کسی نے رائٹر ہونے کا، اس کے کسی نے مصنف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری، نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور پوری دنیا کے تمام انسان اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں آج تک کیا۔ اسی طرح اسی کائنات کے بنانے کا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا۔ یہ پوری یونیورس جو ہے انسانوں کے بنانے کا، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، نباتات کے اگانے کا، پہاڑوں کے رکھنے کا، ہواؤں کے چلنے کا، سمندروں کا، اس کی بنانے کا دعویٰ بھی آج تک کسی انسان نے نہیں کیا۔ یہ تمام انسانوں کو اس ریئلٹی کا پتہ ہے۔ اور نمرود نے، فرعون نے اپنے رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ قرآن میں واقعات آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اور رب آپ کو پتہ ہے ضرورتیں پوری کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ضرورتوں کے حوالے سے وسائل کے اوپر با اختیار تھے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم یہ رب ہیں۔ تو وہاں پر ان کے مقابل، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس دلانے کے لیے ان تک اپنے پیغمبر بھیجے، جو ان کو یہ یاد کرایا، جنہوں نے کہ رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے، تیرے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال۔ تو وہ جو نمرود تھا، کافر تھا، فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، بت بن گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طرح آج تک دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس کائنات کا مالک، خالق اور انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ نہ اس بک کا کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ اس بک کو نازل کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کے متعلق دعویٰ کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، جس کا تعارف اس کتاب میں کروایا گیا۔ پھر اس کتاب میں یہ آگے بات بتائی گئی کہ یہ اس خالق کا، انسانوں کے مالک کا پیغام ہے انسانوں کی طرف، اور یہ انسانوں کا اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والے کی طرف سے ایک مینول دے دیا گیا ہے، جو کہ انسانوں اور اس کائنات کا ایک مینول کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آپ کے اور میرے پاس یہ پورا جہان موجود ہے کہ ہم اس کتاب کو لے کر اس پورے جہان میں جائیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو، جو کہ کسی مصنف نے، کسی انسان نے اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس کے مصنف ہیں، تو یہ خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، تو اس پیغام کو ایسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس پیغام کو اگر دنیا میں کوئی بھی مصنف ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کی کتاب کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اس کی کتاب کے کچھ فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے اس کی یہ اپروچ ہے، اس کا یہ کنسیپٹ ہے، اس کا یہ لاجک ہے، اور چاہے وہ کتاب
کسی مطلب کانسیپٹ کے حوالے سے ہو، نظریات کے حوالے سے ہو، کسی انقلاب کے حوالے سے ہو، یا سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں لکھی گئی ہو انسانوں کی طرف سے، بہرحال اس کی ایک اتنی ویلیو کم از کم ضرور ہوتی ہے کہ لوگ اسے ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس بک کو انسانوں کو چاہیے کہ کم از کم اتنی ویلیو تو دیں کہ اس کو ایز اے ریفرنس بک یوز کریں۔ جب آپ کسی بھی بک کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے تھیسس کے لیے آپ اس سے ریلیونٹ بک کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ اس دنیا میں زمین پر کہاں سے آئے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے یا ایک فیکٹ ہے، اور یہ کائنات اور یونیورس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر کم از کم اس بک کو آپ کو ایز اے ریفرنس بک ضرور لینا چاہیے۔ پہلی بات، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج تک اس کتاب میں بتایا گیا کہ کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا قبیلہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بذریعہ پیغمبر، رسول، نبی کے اس تک اپنی ہدایات، اپنی کتاب، اپنی وحی نہ پہنچائی ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے۔ تو دنیا کی ہر قوم کتاب سے واقف ہے، کہ انبیاء کرام سے واقف ہے۔ اب وہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر اس کتاب کو چھوڑے رکھا، اس کتاب سے ڈیویٹ ہو گئے، اسی طرح آج 1400 سال قبل جب ہمیں یہ کتاب دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو جن لوگوں نے اس کو یہ وعدہ کر کے اللہ کے ساتھ کہ سمعنا و اطعنا والی بات کی تھی، آج ان لوگوں کے لیے بھی یہ اسی طریقے سے قابل عمل ہے کہ اگر وہ اس کتاب کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ جب اس کتاب کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی ساری آگاہی دیتی ہے، اور موجودہ ہم لوگوں کے بارے میں بھی اس میں مکمل ڈیٹیل ہے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، جو ہم نے آیت نمبر 7 میں پڑھا کہ تم سے عہد لیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ کسی قوم سے کوئی عہد لیا گیا ہے۔ جب انسانوں کا پیغام، اللہ کا پیغام انسانوں کی طرف آتا ہے تو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے ان سے ایک عہد لیا جاتا ہے۔ وہ اپنی خوشی سے برضا و رغبت اس پیغام کو، اللہ کی وحی کو تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ 5 وقت نماز میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی غلامی، آپ ہی کی اطاعت کریں گے۔ دیکھیں، اطاعت ہوتی حکم کی ہے، فرما برداری کا مطلب ہی یہی ہے کہ فرمان کو پکڑنے والا فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور چونکہ بنی اسرائیل، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے سے ایک ایک آگے قبیلہ چلا، اور اس قبیلے سے، اس نسل سے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 12 سردار ان کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیے تھے۔ وقال اللہ انی معکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ بھی پیغام پہنچایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پکڑ کر رکھو گے، تھام کر رکھو گے، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اور اب وہ پیغام سن لیں آپ، وہ یاد دہانی سن لیں آپ، وہ عہد سن لیں آپ۔ کوئی نیا عہد ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ جو مسلمان آج کے دور کے یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ جی نماز ہم پر فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ اور یہ روزہ اور یہ دین مکمل ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو پہلے ریپرزنٹیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ کے، پہلے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے انسانیت کی طرف، آدم علیہ السلام سے یہ آغاز ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا اختتام ہو گیا ہے، مکمل ہو گئی ہے نبوت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں بھیجی جاتی رہیں ہر دور میں، ہر پیغمبر کے اوپر،
تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس پورے پیغام کو، اس دعوت کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ مکمل ہوا ہے، جبکہ یہ پہلی قوموں کو بھی اللہ نے، بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا تھا لائن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تو تم قائم رکھو گے اللہ کے ساتھ الصلاۃ، اللہ کے ساتھ خالص اور براہ راست تعلق نماز کے ذریعے، یعنی شرک کی گنجائش نہیں ہے. اور ہر قوم کا جو سب سے بڑا جو جرم ہے ہر دور میں وہ شرک ہی رہا ہے. اور اس پوری بک کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی سب سے زیادہ ممانعت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کے جیسا با اختیار سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. اور لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی اور مدد مانگنے کے جو کنسیپٹس رکھتے ہیں، یہی تو شرک ہے. یہی تو اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا اور ان سے بھی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں بتایا ہے. میں اکثر آپ کو یہ آیت کا ریفرنس اس لیے دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، شرک کا آغاز. سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر 14 ہے اس کی. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا غیر اللہ، کیا جو غیر اللہ ہے، اتخذ ولیہ، میں پکڑ لوں اس کو اپنا ولی. ہمارے ہاں تو ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ایک کانسیپٹ چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بندے بندوں کے لڑ لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں شرک دراصل ہے ہی شخصیت پرستی سے ابتدا ہوتی ہے. جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. پرستش ہے، شخصیت پرستی ہی شرک کی بنیاد ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو کہ کیا میں کسی غیر اللہ کو جو اللہ نہیں ہے اس کو اپنا ولی پکڑوں. کسی بھی اس کا ترجمہ کریں یا نہ کریں، ولی پکڑنے کی قرآن اجازت نہیں دے رہا. ولی کون ہے؟ فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، وہ اللہ کی ذات جو تمہیں کھلاتی ہے اور خود تم سے کچھ نہیں لے کے کھاتی. وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، وہ ہے تمہاری ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اور میں نے یہ بات آپ کو آیت دی تو ساتھ ہی قرآن نے آگے اپنی تشریح جاری رکھے ہوئے ہے. قرآن کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ انی امرت ان اکون، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، سب سے پہلا اول وہ میں ہوں، من اسلم جو اس بات کو تسلیم کرے. مسلم اسی سے لفظ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں کسی غیر اللہ کو اپنا ولی نہیں پکڑتا، اور سب سے پہلا اللہ کی اس بات پر میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں، میں تسلیم کرنے والا ہوں. اور اگر کوئی جو تسلیم نہیں کرے گا، آگے لکھا ہوا ہے وہ کون ہوگا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی تلاش کر رہے ہیں تو یہی شرک ہے، اور یہ تشریح قرآن نے کی ہے. سورہ الانعام اور آیت نمبر 14 ہے. اور یہی آپ دیکھیے، یہ جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اس رکوع کی کمپلیشن تک آپ کو وہ ساری آیات آئیں گی جس میں یہودی آگے جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے احباء ہیں، ابناء اللہ و احباءہ، ہم اللہ کے بڑے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، اور ہم اس کے بڑے پیارے ہیں. تو دراصل وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور وقالت النصارى عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ دونوں ان کی منہ کی باتیں ہیں. اسی طرح وہاں پر بھی شخصیت پرستی، اور اس شخصیت کا اختیار اور درجہ آپ اللہ کے برابر ٹھہرانے لگ جاتے ہو. تو جو چیزیں جو بے جان ہیں، جو لوگ شخصیات اس دنیا سے جا چکی ہیں، یا ستارے ہیں، سورج پرستی ہے، آتش پرستی ہے، یہ سب کچھ بھی تو شرک ہی تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی غیر اللہ کو، کسی انسان کو بھی اگر آپ با اختیار سمجھتے ہوئے اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا
غیبی کانسیپٹ رکھتے ہیں تو یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ قرآن اس کی تفصیل مختلف جگہوں پر دے رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی قرآن کو کھولنے، اس کو سننے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تو اے بنی اسرائیل تم اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم رکھو گے نماز کے ذریعے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ۔ وہی بات آ گئی، دین کے دو پر ہیں، ایک الصلاۃ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق، اور دوسرا زکوٰۃ اللہ کے لیے انسانیت کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا۔ یہی ہے سارا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میجر آپ کو اور ہمیں لاہ عمل دیا گیا، اور یہی ان کو دیا گیا تھا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی، اور یہ بھی کہا گیا کہ تم مانتے رہنا آنے والے رسولوں کو، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرتے رہنا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ جب جب تم سے قرض حسنہ مانگے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یہ پورا ایک لاہ عمل ہے جو انسانیت کو انسانیت کے پیدا کرنے والے نے زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، وہی بات، کوئی جنتیں نہیں بانٹی ہوئی، کوئی دین نہیں بٹا ہوا، کوئی احکامات نہیں بٹے ہوئے، وہی پیغام اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی طرف آدم علیہ السلام سے جو بھیجنا شروع کیا، اس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ کتاب اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ یہ کتاب لا ریب اور محفوظ ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہے، کیونکہ جب تک رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، کتابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جب آخری اور لا ریب کتاب آ گئی تو پھر اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اور پہلے جو کتابیں آتی رہیں ان کے اندر یہ لوگ کرتے کیا تھے، یہ وہی بات اللہ تعالیٰ آگے جا کر بتانے لگے ہیں کہ قوموں کا جرم ہوتا کیا ہے۔ ہم تو اس کتاب میں کوئی بات داخل نہیں کر سکتے، کوئی تحریف نہیں کر سکتے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اور کئی کتابیں اپنے اوپر لاد لی ہیں۔ دین کے ماخذ کے طور پر آج ہمارے یہ دعوے ہیں کہ دین کا ماخذ صرف قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ اور بھی کتابیں ہیں۔ تو یہ جرم جو یہ ان قوموں نے کیا ہے، وہ جرم بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اللہ نے اپنی ابھی صرف دعوت بتائی ہے کہ میں نے ان کے اوپر یہ چیزیں کہی تھیں کہ تو یہ کرو گے تو تم جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل ہو جاؤ گے۔ فمن کفر بعد ذالک، لیکن جن لوگوں نے ان ساری ہدایات کے باوجود میری ہدایات سے، میری ہدایت سے انکار کیا، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ ہٹ گئے، راہ سے ہٹ گئے، جو سیدھا راہ اللہ نے بتایا تھا۔ جب کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے، سواء السبیل، اور یہی سب سے برا آپ کا اس ہٹنے والا جو رستہ ہے وہ بہت برا ہے۔ جب تم ہٹ جاؤ گے کتاب اللہ سے تو جس رستے پر ہوگے، اللہ کہہ رہا ہے وہ بہت ہی برا رستہ ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، پس بے ماں ساتھ اس وجہ سے کہ جو نقضہم انہوں نے توڑ دیا، قضا کر دیا، میثاقہم اپنا عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لعنہم پس لعنت کر دی ان کے اوپر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور پھر جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے کیا کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل پھر سخت کر دیے۔ اب کیسے ان کے دل نرم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ کو جب اس قرآن اللہ کی ہدایت کی طرف آنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی ہدایات سے مستفید ہو تو اس کے لیے آپ کو اس پیغام کی طرف یہدی من ینیب، جو سرنڈر کر کے آتا ہے، جو جھکے ہوئے دل کے ساتھ آتا ہے، جو نرم قلب سلیم بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2-3 ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں ہمارے دل کی حالت کے حوالے سے اور ہمارے رویوں کے حوالے سے۔ جو سرنڈر کر کے آتا ہے، جو جھک کر آتا ہے، جو فرقوں کی اینک اتار کر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو پھر یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔
لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ کیا کرتے تھے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیا کرتے تھے کلام اللہ کو اس کے مواضع ہی، اس کی جو ایکچول پلیس ہے وہاں سے اس کو ہٹا دیتے تھے، یعنی رد و بدل کر دینا، اپنی مرضی سے کلام اللہ میں امینڈمنٹس کر دینی، یہ کام انہوں نے کیا۔ جو دین کا ماخذ ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کے اندر خود سے امینڈمنٹس کر دینی۔ یہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کو اس کے اوپر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کا لاریب اور محفوظ پیغام اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اس زمین پر موجود ہے۔ دیکھیں نا، ہم تمام انسانوں میں سے ہی جیسے ہی کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کنسلٹ کرتا ہے اس بک کے اوپر، تو وہ اس کے فیکٹس فائنڈنگ جب اس کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ اس کو مانے بغیر نہیں رہ پاتا اور مسلم ہو جاتا ہے، تسلیم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اولا من اسلم جو لفظ آیا تھا کہ جو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں پھر مسلم وہی ہے نا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بہت سا حصہ وہ ضائع کر بیٹھے، بھول گئے، جو کہ ان پر یاد دہانی کے طور پر ان کو دے دیا گیا تھا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ الذکر۔ اللہ تعالیٰ نے تو ودیت کی ہوئی ہے ہر انسان میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کے اندر بلٹ ان رکھی ہوئی ہے یہ بات۔ میں اسی وجہ سے تو تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ نے خود لوگوں کو مخاطب کیا ہے، انسانیت کو مخاطب کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے، ھذا بیان للناس، یہ انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہے۔ کیوں تمام انسانوں کی فطرت بین ہی ایک جیسی ہے؟ کم از کم اس بات کے اوپر تو آپ کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی پھر ان سب کی جو خالق ہے، ان سب کا مالک ہے، جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ سیم ہستی کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس کو کیسے ڈینائی کرو گے آپ؟ اتنے بڑے فیکٹ کو آپ کیسے ڈینائی کرو گے؟ تمام انسانیت کی جو فطرت ہے، تمام انسانیت کے اندر جو پروگرامنگ بلٹ ان کر دی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں اس قرآن کی وساطت سے تمام انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور صرف انسانیت کی نہیں، آپ چرند پرند ہر جاندار چیز ہے، پودے ہیں، اس کی آپ مینوفیکچرنگ کو اٹھا کر دیکھ لیں، مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کائنات کی پوری نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کی پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، جب آپ اس کے بیک پروسیس، تھنکنگ بیک پروسیس آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ سارے تانے بانے ایک ہستی کی طرف جا کر ملیں گے۔ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے آپ؟ وہ ایک ہستی اس کتاب میں اپنا تعارف کرواتی ہے کہ وہ ہستی اللہ کی ذات ہے، جس اللہ نے یہ تمہاری اور اس کائنات کا مینول بھیجا ہے نا، یہ وہ مالک ہے اس کا۔ مما ذکروا بہ، وہ تمہارے یاد دہانی کے طور پر، تمہارے ریمائنڈرز کے طور پر تمہیں یہ کتاب دی گئی ہے بھائی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور جو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے، ورنہ موسٹلی لوگوں کی طرف سے تو تمہیں خیانت کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کے حوالے سے، اور جو معاشرے کے اندر آپ کو جو دین کے نام پر جو آپ دیکھیں تو جو اس کتاب میں اور اس دین کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کو چمکانے کے لیے، اپنے اپنے فرقوں اور گروہوں کو لوگوں کے اوپر ان کی دھاک بٹھانے کے لیے، یا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، یہ خیانت ہی تو ہے۔ جو اللہ کی بات انسانیت کو پہنچانی تھی، جو اللہ کی بات انسانیت کو بتانی تھی، اس کو نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات بتا دیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ تاکہ وہ بیان کی جاتی انسانیت کو، لیکن نہیں، تم نے ایسے کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وہیں انہی آیات میں آگے جا کے اللہ نے کہا کہ ہاں، اگر تم بینو، اس کو بیان کر دو گے تمام انسانیت کو، توبہ بھی کرو، واپس بھی پلٹو، اور پھر اس بات کو، اس قرآن کو، اس آیات کو انسانیت کو اوپر تلاوت بھی کرو، ان تک پہنچاؤ حقیقت۔ کیوں جھٹلاتے ہو قرآن کو؟
کیوں خیانت کرتے ہو اس کلام میں؟ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن جب تک کوئی سفارش نہیں کرے گا میں کسی کو نہیں بخشوں گا؟ کہاں کہا ہے قرآن نے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتاتے ہو جس کا علم نہ زمین میں نہ آسمان میں خود اللہ کو بھی نہیں ہے شفاعت کے حوالے سے؟ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی جہنم سے نکالنے کے لیے آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو جہاں دیکھو من دون اللہ لا ولی ولا نصیر، من دون اللہ لا ولی ولا شفیع، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افانت تنقذ من فی النار، کیا پس آپ اس کو جو آگ میں ہے اس کو آپ نکالیں گے آگ میں سے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ وہ عقیدے نہیں ہیں جو آپ نے انسانیت کو اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر دیے ہوئے ہیں؟ کتاب اللہ سے کہاں ان سارے عقیدوں کی تصدیق ہوتی ہے؟ فاعف عنہم وصفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، معافی دے دیں، یعنی معافی دے دیں معنی چھوڑ دیں ان کو، وصفا، اور درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، لیکن جو حسن عمل کرنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ، اور بالکل بے نہیں اسی طرح ہم نے جو لوگ خود کو نصارہ کہتے ہیں ان سے بھی یہ عہد اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی یہی عہد لیا تھا کہ کتاب اللہ کو پکڑ کے رکھنا اور اس کے ذریعے جو تمہیں نصیحت کی گئی، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کو کھو دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور پھر ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنیاں۔ پھر یہی ہوتا ہے نا، جب اللہ کا کلام اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کے کلام سے آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ عداوہ والبغضاء، اور بغض، کینہ، ایک دوسرے کے ساتھ خلاف نفرتیں۔ آپ اپنے معاشرے کا حالات تو دیکھیں کیا ہے اس وقت۔ الی یوم القیامہ، جب تک کتاب اللہ کی طرف واپس نہیں آئیں گے، قیامت تک اگر واپس نہیں آئیں گے خدا نخواستہ، تو قیامت تک تمہارے درمیان یہی دشمنیاں اور بغض چلتے رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہی بات آ گئی نا جو اوپر ہوئی تھی کہ اور عنقریب، وسوف، اور عنقریب، يُنَبِّئُهُمْ، وہ بیان کر دے گا، وہ نبا دے دے گا، وہ خبر دے دے گا، وہ باخبر کر دے گا تم کو اس سے، بما کانو، ساتھ اس کے جو کانو وہ سب تھے، یسنعون، صنعت گری کرتے تھے۔ صنعت گری کس کو کہتے ہیں آپ اردو میں؟ جہاں پر آپ کچھ چیزیں نہیں بناتے ہیں، جہاں پر آپ پروڈکشن کرتے ہیں، کچھ نئی چیزیں بناتے ہیں، صنعت اسی کو کہتے ہیں نا، جہاں پر آپ پروڈکشن کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، رسول کے نام پر صنعت گری کر رہے ہیں اور نئے عقائد و نظریات انسانیت کو دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ان کو اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے گا۔ اور وہ عنقریب کیا ہے؟ وہ یوم القیامہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا ہے کہ 17واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے حساب کتاب، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ابھی بھی اس قرآن سے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کا مطلب پتہ ہے نا؟ اعراض کرنا، کسی سے اعراض کرتا ہے بندہ جب، یعنی پیچھے ہٹنا یا دور ہٹنا یا جان چھڑانا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع شاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کو لے کر انسانیت تک پہنچانے کی گواہی دینے کے عمل میں ہمیں لکھ لیجئے ہمارا نام، آمین یا رب العالمین۔